السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ. کربلا مولا ہے، 3 محرم الحرام بین الحرمین، محبان اہل بیت علیہم السلام کی آمد ہے. کچھ ایسے بھی جو آ نہ سکے، کچھ ایسے جو آ رہے ہیں، کچھ ایسے جو نہ آ سکے سبب دنیاوی مشکلات تھیں جو نہ آ سکے. کچھ ایسے بھی تھے جو اس سال ہمارے درمیان موجود نہ رہے. پچھلے سال ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال خالق ایزدی سے جا ملے اور خاک کے بستر میں پیوست ہو گئے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر سلامت رہے گا، سلامت تھا، سلامت رہے گا. بس ایک اشک شہ کربلا کے نام کرو، دیا بہت ہے یہ مرکز میں روشنی کے لیے. یہ بات خضر و مسیحا سے پوچھ کر دیکھو، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے. امام حسین علیہ السلام کا غم ہر وقت ہی مومنوں کے دلوں میں رہتا ہے. خاص مناسبت امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی محرم کے عشرہ اولا، پہلے عشرے میں کچھ اجاگر تر ہو جاتی ہے. کبھی امام حسین علیہ السلام کی اس دنیا کی آمد کے سلسلے میں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیکھا کہ بی بی گریہ کر رہی ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کر رہے ہیں. رسول اللہ سے پوچھتی ہیں بی بی، یا رسول اللہ فرمائیے بابا جان آپ گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ میرا بچہ ابھی چھوٹا ہی ہے، آپ اسے دیکھتے ہیں اور گریہ فرماتے ہیں. فرمایا بیٹی نہ خود رو نہ مجھے رلاؤ. کہا بابا جان آپ کو دیکھ کر ہی میرا جی چھلنی ہوا جاتا ہے، آپ کیوں کر روتے ہیں؟ کہا بیٹا تیرے اس بچے کو بے آب و گیا تنہائی کے عالم میں بیابان میں یہ امت شہید کرے گی. کہا بابا جان کیا میرا بیٹا کس لیے مارا جائے گا؟ کہا اس دین کی خاطر ذبح عظیم تیرا بیٹا بنے گا بیٹا. کہا بابا جان کیا اس وقت رونے کے لیے میں ہوں گی؟ کہا نہیں بیٹا تم اس دنیا میں نہیں ہوگی. کہا پھر رونے کے لیے اس بن میں کون ہوگا؟ کیا اس کے بابا ہوں گے؟ کہا نہیں وہ بھی نہیں ہوں گے. کہا بابا آپ تو ہوں گے نا؟ کہا بیٹا میں بھی نہیں ہوں گا. بی بی کا دل چھلنی ہو گیا. کہا بابا اس کو رونے کے لیے اس کا بھائی تو ہوگا نا؟ کہا بیٹا اس کا بھائی بھی نہ ہوگا. کہا بابا پھر اس بیٹے کو رونے کے لیے اس بیابان میں کون آئے گا؟ کہا اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو جس کے بوڑھے تیرے حسین کے بوڑھوں کو روئیں گے، جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جن کے بچے حسین کے بچوں کو روئیں گے، جن کے پردہ دار حسین کے بے پردہ بیویوں کو روئیں گے. بی بی نے کہا بابا اگر ایسا ہے اور ایسی قوم دنیا میں آئے گی تو میں دعا کرتی ہوں اے اللہ میں اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گی جب تک ان رونے والوں کو جنت میں داخل نہ کرا لوں. رسول خدا بہت روتے، جب بھی امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے رونا شروع کر دیتے. جب دیکھتے فرط جذبات سے امام حسین علیہ السلام کو بوسے دیا کرتے تھے.
یہ وہ حسین ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام کو، جس نے رسول خدا سے چلنا سیکھا ہے. رسول خدا محبت کرتے امام حسین علیہ السلام سے. کبھی بازار میں کندھے پر سوار کرا کے دوش مبارک پر، کبھی سجدے کی حالت میں پشت پہ سوار کر لیتے، کبھی امام حسین علیہ السلام کو لے کر منبر پر چلے جاتے. ایک مرتبہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا رسول خدا تھکے ہوئے ہیں اور امام حسین اور امام حسن علیہ السلام بابا کے دوش پر سوار ہیں. پوچھا کیا ہوا تھا؟ کہا کہ حسین چاہتے تھے کہ مدینے کے بچوں کے پاس سواریاں ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کی سواری بن گئے. پھر دیکھا کہ بچوں نے اپنی سواریوں کی لگامیں پکڑ رکھی ہیں. رسالت نے اپنی زلفیں واللیل والی زلفیں ایک امام حسن کے ہاتھ میں پکڑا دی، ایک امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں. اب بچوں نے دیکھا، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے کے بچوں کی سواریاں آواز نکالتی ہیں. بولے نانا جان ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کی سواریاں آواز بھی نکالتی ہے. رسول اللہ نے آواز بلند کرنا شروع کی، الاف الاف الاف. ابھی تیسری بار کہنے ہی والے تھے، جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے یا رسول اللہ دوبارہ نہ فرمائیے گا ورنہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا. امام حسن اور امام حسین کو لے کر رسول خدا جب گھر میں پہنچے، دیکھا بی بی نے رسول اللہ خستہ حال ہے. کہا بابا جان کیا ہوا تھا؟ کہا بچوں کو سواری کرائی تھی. بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بولتی ہے بیٹا حسن، بیٹا حسین، تمہیں خیال کرنا چاہیے، تمہارے نانا بزرگ ہو گئے ہیں، تھک جاتے ہیں. بی بی رونے لگی. امام حسین نے ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، پکار اٹھے. کہا اماں جان آپ گریہ نہ کیجئے، آپ گریہ نہ کیجئے، آپ کا گریہ ہم سب کو گراں ہے. حسن بھی برداشت نہ کریں گے، میں حسین بھی برداشت نہ کروں گا، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کا گریہ رسول اللہ کو برداشت نہ ہوگا. آپ گریہ نہ کیجئے. میں وعدہ کرتا ہوں کربلا کے بن کے اندر میرے نانا نے 72 قدم چلے تھے جب تک میں 73 شہید نہ کر دوں. حسین حسین نہ کہنا. امام حسین چلے ہیں 28 رجب کی رات کربلا کی طرف. پہلے پہنچے ہیں مکہ پہنچے. وہاں پر 9 ذی الحج کو 8 ذی الحج کو مکہ کو الوداع کہہ دیا. لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے الوداع کہہ دیا. لوگ کہتے ہیں یا حسین کہاں جاتے ہیں؟ کبھی کوئی آتا ہے. کہا کہ جو اللہ نے قضا لکھ دی ہو کر رہے گی. جناب حنفی آئے، کہنے لگے مولا حسین میں نے سنا ہے کہ جب حسین کربلا جائیں گے واپس نہ آئیں گے. میں آپ سے واسطہ دیتا ہوں رسول خدا کا، آپ کو واسطہ دیتا ہوں اپنا، آپ کربلا نہ جائیے، ہمارے لیے یہ بہت سخت ہو گیا ہے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہ مقدر میں لکھا ہے، یہ ہو کر رہے گا کہ حسین کے بچے بے آب ہو گیا ویرانے میں مارے جائیں، حسین کی بہو بیٹیاں بے ردا ہوں، حسین کے ٹکڑے کربلا کی سرزمین میں پیوست ہو جائیں. میرے مولا آگے بڑھ رہے ہیں. بڑھ لیے. کافی لوگ ساتھ مل گئے. کچھ نے سمجھا جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن میرے مولا نے جب خطبہ دیا نا کہ حسین جنگ کے لیے نہیں جا رہے بلکہ حسین شہید ہونے کے لیے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہواداران دنیا امام حسین سے جدا ہوتے چلے گئے. رستے میں خبر سنی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی. میرے مولا
یہ شہادت کی خبر سن کے بے-تاب ہو گئے، لیکن کیا کرے، اگلا سفر طے کرنا تھا۔ رستے میں پہنچے، ایک مقام پر حر ابن یزید ریاحی کو دیکھا۔ وہ جب پہنچا، اس کا لشکر بہت پیاسا تھا، 1000 کے لگ بھگ لشکر تھا۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا مولا عباس سے، اے عباس، اس لشکر کو سیراب کیا جائے۔ حد یہ ہے کہ گھوڑوں کو بھی اتنا پانی پلایا گیا کہ گھوڑے جب تھک جاتے تھے پی کر منہ ہٹا لیتے، دوبارہ پانی پینے لگ جاتے۔ ایک ایک گھوڑے نے چند مرتبہ پانی پیا۔ آپ جانتے ہیں گھوڑا کم پانی نہیں پیتا۔ میرے مولا نے وہ پانی جو ذخیرہ کر رکھا تھا حر کے قافلے کو پلایا۔ وقت نماز آیا، حر ابن یزید ریاحی نے امام حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ امام حسین نے آگے بڑھنا چاہا، گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر ابن یزید ریاحی بولے کہ میں کیا کہوں، اگر آپ کے علاوہ کوئی ہوتا تو میں اسے جواب دے سکتا تھا۔ آپ زہرا کے بیٹے ہیں کہ جن کے اوپر ملائکہ و خدا درود پڑھتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو کہنے لگا حکم ہوا ہے آپ کو بے آب و گیا سرزمین پر لے جایا جائے۔ امام حسین علیہ السلام چلتے چلتے اس سرزمین پر پہنچ گئے۔ یہاں سرزمین پر پہنچے، گھوڑے نے چلنا بند کر دیا۔ مولا نے کہا شاید گھوڑا تھک گیا ہے۔ ایک گھوڑا، دوسری سواری، تیسری سواری، 7 سواریاں بدلی گئیں۔ پھر میرے مولا نے کہا یہاں پہ رہنے والے مکینوں کو بلایا جائے۔ ایک شخص کو بلایا گیا، بزرگ شخص تھا۔ کہنے لگا مولا حکم کیجئے۔ فرمایا اس زمین کا نام کیا ہے؟ کہا نینوا۔ پھر پوچھا کوئی اور نام بھی ہے اس سرزمین کا؟ مولا سے کہنے لگا اس زمین کو کہا کرب و بلا جاتا ہے۔ میرے مولا کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، فرمانے لگائے ہاذا ارض کرب و بلا، یہی وہ سرزمین ہے جس میں کرب اور بلائیں نازل ہوں گی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے خیمے لگائے جائیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں پر میرے علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے علی اصغر کا سینہ، میرے علی اصغر کی گردن چھد جائے گی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں پر میرے گھر والے بیریدہ ہو جائیں گے۔ سیدہ زینب نے گریہ کرنا شروع کیا، کہا بھائیا یہاں پہ تمہارے خون کی خوشبو آ رہی ہے، میرا جی گھبرا رہا ہے۔ کہا زینب جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، آج سے ہی تیاری کر لو۔ عباس کے بعد تم نے ان بیویوں کی حفاظت کرنی ہے۔ میں یہیں پر مارا جاؤں گا، میری یہیں پر قبر بنے گی، یہیں پر انبیاء آئیں گے، یہیں پر اولیاء آئیں گے ہمارا ذکر کرنے کے لیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔